ناظرین، ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایگزیکٹو ہے، جو حکومت وقت ہے، ان کا جو ایک مین آبجیکٹو تھا، مقصد یہ تھا کہ کورٹ پیکنگ جو ایک لیگل ٹرم استعمال ہوتی ہے، جو سب سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے. اور سپریم کورٹ کے اندر جب سے آئینی بینچ بنا ہے، باقی جو دیگر ججز کوٹ اینڈ کوٹ وہ ہے کہ کیا ان کے اختیارات کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر جو ججز بیٹھے ہیں ان کے ساتھ انہی جیسے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے ود ان سپریم کورٹ، یہ اس وقت ہمیں اختلافات نظر آ رہے ہیں، اس کا کیا حل ہوگا اور جو کیسز وہاں پہ چل رہے ہیں. حسن سے جو خبر ان کے پاس ہے وہ تو جو بتا رہے ہیں ابھی وہ تو بتا دی نا کہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ جو ججز ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے، تاثر ہے کہ جو مخالف ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں یا جن کو عمران دار کا بھی لقب ملا سم ٹائمز میں، ان کے ساتھ کچھ جو آئین کے ساتھ کھڑے، جو ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے خواہش ہے. یہ تاثر کس نے بنایا ہوا ہے؟ سر خبر ہے نا جی، خبر دے رہا ہوں. نہیں آپ نے کہا کہ تاثر وہ تو خبر تو بنا ہوا ہے جی، ظاہری بات ہے فیصلے جب اس قسم کے دیں گے آپ باقیوں کو مخصوص نشستوں والے. اچھا ان کو یہ کہیں گے تو باقی نظر آئے گا کہ آپ پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں نا، آپ جا رہے ہیں پی ٹی آئی اس کیس میں پارٹی نہیں تھی اور پی ٹی آئی کو آپ دے رہے ہیں سنی تاج کو آپ بٹھا کے باہر کر دیا. بہتر کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اچھا آپ نے جو پوچھا تھا کہ کیا فارمولا کیا ہوگا، اچھا اب اس میں نیٹی گریٹیز تو اوبیسلی جو جائیں گے لا منسٹر اٹارنی جنرل نہیں ہوں گے، وہی کچھ تو کچھ جا کے طے کریں گے، جو بات کریں گے یا سی بی ایم کریں گے، حکومت کو پیغام دیں گے، یا کوئی جسچر ایسا ہوگا. شاید آگے آئینی بینچز کے اندر جو شفلنگ بھی ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، جو ججز اس مرتبہ شامل نہیں ہو سکتے نیکسٹ ٹائم ہوں. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے. بیسیکلی بہت سی چیزیں ممکنات میں سے ہیں. لیکن میں جو بات کروں گا کہ یہ ابھی موجودہ صورتحال جو سپریم کورٹ میں ہے، دیکھیں اب 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، آپ پسند کریں نہ کریں، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو 27ویں آئینی ترمیم لانی پڑے گی. عدلیہ کے فیصلوں کے ذریعے اگر آپ نے 18ویں کو ختم کرنا ہے، 18ویں ترمیم بھی آپ نے ختم کرنا ہے، تو پھر یہ آبجیکٹو ہی یہ تھا کہ جو پہلے انکروچ تھی اسپیس، پارلیمان کی اسپیس کو انکروچ کیا تھا سپریم کورٹ پاکستان نے، اس کو دوبارہ ریکور کیا تھا پارلیمان نے. 26ویں آئینی ترمیم کے جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے لائی گئی، لوگوں کو اغوا کر کے اٹھایا گیا، لوگوں کے زبردستی گھروں پہ، ہم سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو رپورٹ ہوا، نہیں جو ہوا اس وقت، جو اختر مینگل صاحب کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا، جو فضل الرحمان صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، فضل الرحمان صاحب کے انہوں نے کہا کہ اختر مینگل نے بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ. چلو یہ تو تحقیقات شدید قسم کی بہت زیادہ چلے گئے تھے پارلیمان کے اندر، ان کو بند رکھا پارلیمان کے اندر بندوقیں لے کے چلے گئے تھے جی. ان کو پارلیمنٹ لاجز لے کے آپ کو پتا پارلیمنٹ ہاؤس سے وہ جو لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اصل میں وہ زبردستی ووٹ دینا چاہتے تھے، اختر مینگل صاحب وغیرہ نے ان کو زبردستی روکنے کی کوشش کی، اور دوسرا ویو دوسرا ہے. تو اس کی تحقیقات ہوں گی، پتہ چلے گا. کیونکہ دیکھیں نا، زبردستی ووٹ لے کے تو آپ ترمیم نہیں کرا سکتے نا، یہ تو طے بات ہے. وہ 26ویں آئینی ترمیم جب لگے، سپریم کورٹ کا معاملہ جو ہے، سپریم کورٹ میں دیکھیں جی بڑی سمپل بات ہے، یہ تو معاملہ 26ویں آئینی ترمیم برقرار نہیں رہ سکتی. یہ پارلیمنٹ اس کو سپریم کورٹ ختم کر دے، آئینے والی پارلیمنٹ ختم کر دے، کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر آپ ایک اور سپریم کورٹ کریٹ کر دیں، ایک ہائی کورٹ کے اندر آپ ایک اور ہائی کورٹ کریٹ کر دیں. اور پھر اس کے بعد اس وقت جو آپ نے دیکھا ہی ہے، جو تنقید آ رہی ہے سندھ میں جو 12 ججز لگے ہیں ان کے اوپر، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھیں کہ جو جج صاحب لگے ہیں وہ ان کے بھائی جو ہیں، مطلب حکومت کی ہم بات کر رہے تھے، وہ آپ سنیں آپ کے کیسز میں وہ آپ کے وہ ہمارے خلاف پروسیکیوٹر ہیں ان کے بھائی، اور وہ جج ہیں. اور جو اپنے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف یہ خود پروسیکیوٹر تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ دیکھیں نا، نہیں رانا صاحب نے کہا ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری کتنی حکومت ہے، اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے گہرے نایاب. تو رانا صاحب کو چاہیے کہ ریزائن کریں، گھر بیٹھ جائیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. رانا صاحب یہ دو کام نہیں ہوتے درمیان والے. ایک طرف کہہ جی کہ ہم پر مجبور ہیں، میں تو سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کو بھی یہی کرنا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں اگر خالی پروٹوکول کے لیے بن گئے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور ایڈوائزر، تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی. اپنے ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، 4 گڈیاں ویسے کے پیچھے. آپ لوگ جن کو سب سے طاقتور کہتے ہیں نا وزیر، محسن نقوی صاحب کو، وہ سب سے طاقتور وزیر نہیں ہے آفٹر پرائم منسٹر. سیریسلی جناب نہیں. اچھا جی وہ پہلے کون ہے بتا دیں ہمیں. آج چیمہ صاحب ہیں. اچھا یہ بات بھی ہی از مور پاورفل دین محسن نقوی. وہ ہمیں پتہ ہے جن معاملات میں وہ پاورفل ہے اور جن معاملات میں وہ پاورفل ہے. اچھا بہت ساری باتیں کر رہے ہیں ہم. لیکن یہ انٹرسٹنگ بات کیا. اگر ڈاکٹر توقیر صاحب آ گئے تو ڈاکٹر توقیر صاحب پرائم منسٹر کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے منسٹر.
ہاں اب یہ پھر جو محسن نقوی صاحب کا نمبر اور پیچھے ہو جائے گا. ویسے ایک اچھی خبر ابھی سننے کو مل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر صاحب کو چیئرمین پی ایس ای بنا دیا گیا ہے. وہ تو پی ٹی آئی نے ایک سال ضائع کیا نا ہمیں کر کے کہ نہیں جی ہم ایک ہی بندہ دیں گے, یہ وہ تو ٹو بی فیئر ود اسپیکر صاحب ان کو کہہ رہے تھے انہوں نے ضائع کیا, اچھا کیا انہوں نے وہ بنا دیا. وہ دیکھیں اصل پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ میں بھی دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بڑی ورڈ ہے ان معاملات کو لے کے کہ بالکل ہی سول سپیس تو ختم ہو گئی ہے نا. وہ بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی معاملہ بات کریں, آگے چلیں, ان چیزوں کو نارملائز. جو طرح غلام حسین صاحب نے بات کہی ہے کہ ایک دیکھیں دوسری مثلا یہ پیکا ایکٹ کے اوپر جو بات کر رہے تھے, اب پیکا ایکٹ کے اوپر آپ کو بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ نہیں ووٹ کرنا چاہتی تھی. اسی طریقے سے نون لیگ میں بہت سارے لوگ نہیں ووٹ کرنا چاہتے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کے پاس سپیس ہی نہیں ہے. وہ اب یہ سپیس لینا صرف پی ٹی آئی کا اس وقت ایشو نہیں ہے, یہ ساری پولیٹیکل کلاس کا ایشو بن گیا ہے کہ پاکستان میں سویلین سپیس ختم ہو گئی ہے اور وہ سارے وریڈ ہیں کہ یہ تو بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے اس وقت ایک بے یقینی ہے پاکستان کی پاپولیشن میں بے یقینی ہے, پارلیمنٹ کے اندر ایک جو ہے ایک جس کو سمرنگ کہتے ہیں نا, جب پانی رکھتے ہیں نا تو ہلکا ہلکا. اور چوسر نے بالکل صحیح بات کی, کوئی بھی ایونٹ ہوگا پاکستان میں اور وہ ایونٹ جو ہے وہ آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے گا. پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس جو سچویشن ہے اس کی گریوٹی کو سمجھے اور پولیٹیشینز کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے طے کریں کہ آپ کی سپیس کیا ہے اور ہماری سپیس کیا ہے اور آپ آگے اپوزیشن کو کیا کر سکتے ہیں. میں صرف ایک لائن کی بات کروں گا. مجھے وہ یاد آتا ہے وقت عمران خان صاحب ملک کے پرائم منسٹر تھے, ریحام خان صاحب کی کوئی کتاب تھی, اس کے اوپر کو محسن بیگ صاحب کا تبصرہ تھا, کوئی معاملہ تھا. لاہور میں کمپلین ہوتی ہے, فائل ہوتی ہے مراد سعید صاحب کی, اور آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایف آئی جی کی ٹیم ان کے گھر پہ چھاپا مار رہی ہوتی ہے اور اسلام آباد کی ٹیم کو ساتھ لے جا کر اور ان کے گھر کے اندر جو گھسنے کی کوشش کی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا, لا قانونیت دیکھی ہم نے اس ملک کے اندر, اور ہم نے اتنی تیزیاں بھی دیکھی, وکٹمائزیشن اس کے بعد ویسے اس سے بھی زیادہ تیزیاں ہوئی ہیں, وکٹمائزیشن دیکھی ہیں, تو ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی ہیں. اب تو ٹویٹ کے بغیر ہی لوگوں کو اٹھا لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام جاری ہے, ساری قسم کی چیزیں بڑھ گئی ہے, اب تو پرو میکس چل رہا ہے نا اس وقت. ایٹ لیسٹ قانون آ رہا ہے, قانون آ رہا ہے, قانون پہ بات کریں, قانون بات کریں. حسن کل آپ نے, آپ صحافی ہیں, کسی جگہ کے اوپر آپ بھی بریک لگائیں, دیکھیں آپ کرمنل لا کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر جو صاحب آپ سے بات ہے بریک